فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ اتوار کے صبح کا جو ہمارا سلسلہ وار درس قرآن ہے، اس میں پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ حج کی تکمیل کی تھی۔ ذہن میں پھر بٹھا لیجئے کہ ہم اس وقت قرآن حکیم کے مطالعے کے جس مقام پر ہیں، یہ مکی صورتوں کا ایک بہت خوبصورت گلدستہ ہے، سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک۔ گویا کہ اس گلدستے کا آخری پھول ہے کہ جس کا اب ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں۔ ان تمام ہی کا زمانہ نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا تقریباً نصف ہے، سن 6 یا 7 نبوی۔ میں ہجری کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ سن ہجری کا آغاز ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے بعد۔ آغاز وحی سے لے کر اور 13 سال تک کی یہ جو دورانیہ ہے، یہ سن نبوی کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ صورتیں وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 6 یا 7 نبوی میں نازل ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو ایک جوڑوں کا ہونا اس قرآن حکیم میں بڑا نمایاں ہے، جس کو اگر ہم شروع سے لے کر چلیں تو سورہ فاتحہ مکی صورت تھی، اور اس کے بعد 4 مدنی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ گویا کہ ایک مکی اور 4 مدنی صورتوں نے مل کر ایک گروپ کو مکمل کر دیا۔ اور یہ اصل میں تحقیق ہے مولانا
فراہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد مولانا امین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس لیے کہ ان 7 احزاب سے تو خوب اچھی طرح ہم واقف ہیں کہ جس میں قرآن حکیم کو 7 بالکل برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، تاکہ ہر شخص اگر ایک حزب روزانہ تلاوت کرے تو ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل کر لے۔ اور اس میں اگرچہ اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ صورتوں کو توڑا نہیں گیا، جبکہ پاروں کی تقسیم میں آپ حضرات کا علم ہے کہ صورتوں کو جو ہے وہ بالکل توڑ دیا گیا۔ سورہ حجر کی صرف ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے، اور بقیہ 90 سے زائد آیات جو ہیں وہ 14ویں پارے میں ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے والوں میں جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیا ہے، مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس بات پر بھی غور کیا کہ مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس موجود ہیں قرآن میں، ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور اس کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت مل کر ایک گروپ کو مکمل کرتے ہیں۔ تو پہلے گروپ میں ایک مکی صورت ہے سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد 4 مدنی صورتیں۔ دوسرا گروپ ہم نے مکمل کیا تھا جس میں 2 مکی صورتیں اور 2 مدنی صورتیں ہیں، سورہ انعام سورہ اعراف مکی صورتیں ہیں، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ مدنی صورتیں ہیں۔ اب یہ تیسرا گروپ ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، گویا کہ یہاں ترتیب جو ہے بالکل برعکس ہو گئی کہ یہاں 14 مکی صورتیں ہیں، سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک جو آخری صورت جس کا ہم آج آغاز کریں گے، اور اس کے بعد صرف ایک صورت ہے سورہ نور مدنی صورت۔ یہاں بھی گویا کہ وہی مکی اور مدنی صورتوں نے مل کر ایک گروپ کی پھر تکمیل کر دی۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ بات جو ہے بہت ہی زور و شور سے بیان کی کہ ان مکی اور مدنی صورتوں کا ایک سینٹرل ایکسس ہوتا ہے، مرکزی مضمون کہہ لیجئے، مرکزی عمود کہہ لیجئے، جس کی بہت خوبصورت مثال سورہ انفال اور سورہ توبہ ہے۔ یہ جو 2 صورتیں تھیں مکی سورہ انعام سورہ اعراف، اور 2 مدنی صورتیں سورہ انفال سورہ توبہ، تو سورہ انفال کا ہم نے مطالعہ یہاں کیا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا، جو مسلمانوں کی جو ایک مسلح جد و جہد ہے جس کا آغاز ہجرت مدینہ کے بعد ہوا، اس کا نقطہ آغاز تھا کہ جو سورہ انفال میں بیان کیے گئے غزوہ بدر، بڑی تفصیل سے اس کے واقعات ہیں، بلکہ اس میں تو الفاظ کا جو آغاز ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور غزوہ بدر کے موقع پر جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا مسلمانوں کو، گویا کہ اس سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے احوال و واقعات اللہ تعالیٰ کے کامنٹس موجود ہیں۔ اور جو دوسری صورت ہے سورہ انفال، پہلی صورت تھی جس میں اصل موضوع غزوہ بدر ہے، اور سورہ توبہ جو دوسری صورت ہے ان مدنی صورتوں میں سے، اس کا اصل موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری مارکہ۔ سورہ انفال میں پہلا مارکہ اور سورہ توبہ کے اندر آخری مارکہ غزوہ تبوک، بڑی تفصیل سے ذکر۔ تو یہ چند باتیں وہ ہیں جو پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے میں بیان کرتا رہا، تاکہ قرآن حکیم پر جو بھی غور و فکر کرنے والے ہیں، اس کا مطالعہ کرنے والے ہیں، اگر یہ باتیں ان کے پیش نظر رہیں گی، ان کے ذہن میں موجود رہیں گی، تو انشاءاللہ پھر ان صورتوں کی جو افہام و تفہیم ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے المؤمنون۔ یہ نام اصل میں اس سورت کی پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، منزل مراد تک پہنچ گئے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہو گئے مؤمنون، وہ کہ جنہیں ہم مومن کہتے ہیں۔ ایک تو ہمارا مومن کہہ دینا ہے کسی شخص کو، ایک اللہ کی نگاہ میں کون مومن ہے، اور ظاہر ہے کہ مومن وہی ہوگا اللہ کی نگاہ میں جو آخرت میں کامیاب ہوگا، بامراد ہوگا، فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگا۔ اس کی شخصیت کے اندر جو برگ و بار ہونے چاہیے، جو اوصاف ہونے چاہیے، وہ ان آیات میں بیان کیے گئے۔ ایک روایت موجود ہے جس سے ہمارے سامنے یہ بھی تعین ہوتا ہے کہ سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، یہ ترمذی بھی موجود ہے روایت، احمد موجود ہے اور نسائی، تین کتابوں میں موجود ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے وہ 11 آیات عنایت کی ہیں کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کے ساتھ اللہ کا پختہ وعدہ ہے جنت الفردوس کا۔ بلکہ حضرت عمر فرماتے ہیں اس روایت میں کہ وہ آیات یا یہ سورہ مبارکہ کی اب جتنی بھی آیات حضور پر یک بارگی نازل ہوئی تھی، اس میں ابتدائی 11 آیات بھی ہیں،
تو یہ وہ آیات ہیں جو ان کے سامنے نازل ہوئیں، اور اس روایت کے اندر وہ نقشہ بھی انہوں نے کھینچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے نزول کے وقت کیفیت طاری ہوتی تھی۔ آپ کو ایک جسے آپ کہیے کہ کچھ گھنٹیوں کی سے جو ہے وہ آواز سنائی دینے لگی، یا مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز سنائی دینے لگی، اور پھر آپ خاموش ہو گئے، آپ کا پورا جسم مبارک جو ہے وہ پسینے سے جو ہے وہ پوری طرح شرابور ہو گیا، اور اس کے بعد جب اس کیفیت سے حضور واپس آئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ میرے رب نے مجھے یہ 11 آیات عنایت فرمائی ہیں۔ حضرت عمر اس کے راوی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ گویا کہ جب یہ سورہ مبارکہ حضور پر نازل ہوئی تھی، اس کی ابتدائی 11 آیات جس وقت موقع پر نازل ہوئی تو حضرت عمر ایمان لا چکے تھے۔ تو وہی بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ نبوی اگر آپ اس کی تاریخ متعین کریں گے یا سال متعین کریں گے تو سن 7 یا 8 نبوی ہے جس میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور وہ 11 آیات یہ ہیں جو سورہ، اگرچہ اس حدیث میں 10 آیات کا ذکر ہے لیکن آپ ایک آیت اگر اور نوٹ کر لیجئے اس میں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، تو بات مکمل ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی مرد مومن کی شخصیت میں جو برگ و بار ہونے چاہیے، ایمان اگر اس کے دل میں واقعتاً موجود ہے اور وہ دل میں گہرا اترا ہوا ہے، جس طرح مثال دی جا سکتی ہے کسی بھی ایسے پودے کی یا درخت کی کہ جس کا بیج بالکل سطحی ہے، ذرا تیز ہوا چلی ہے یا یہ کہ تیز بارش آئی اور وہ بیج جو ہے وہ چونکہ بالکل سطحی بویا ہوا تھا لہذا وہ اکھڑ گیا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اگر کہیں کسی بیج کو زمین کے گہرائی میں اتارا گیا ہو اور اس نے اپنی جڑوں کو جو ہے پختگی کے ساتھ اس زمین کے اندر پیوست کر دیا ہو تو اب جو درخت وجود میں آئے گا وہ بڑا مضبوط ہوگا۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شجرہ طیبہ کی ہے، اس مقدس اور پاکیزہ درخت کی ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی فضاؤں میں، اس کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ایمان کا بیج جب انسان کی شخصیت کے اندر گویا کہ اس کے دل میں پوری طرح جاگزی ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت کے اندر جو نکھار پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اس کا ذکر کیا گیا ان 11 آیات میں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں اس لیے کہ یہاں مضمون مکمل ہوگا، اس کے بعد اس کی تفصیل میں ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہو گئے اہل ایمان۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اہل ایمان کے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کہ جو لغو باتوں سے، بیکار کی اور فضول باتوں سے اجتناب کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ پر کاربند ہیں۔ اب زکوٰۃ سے یہاں کیا مفہوم ہے انشاءاللہ تفصیل سے میں عرض کروں گا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شہوت کی جگہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنے ملک یمین کے، اپنی باندیوں کے۔ فإنہم غیر ملومین، انہیں اس معاملے میں کوئی ملامت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی الزام ان پر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شہوت کا جذبہ رکھا ہوا ہے وہ اس کے لیے جائز رستہ بھی متعین کر دیا ہے جس کے یہاں ذکر آ گیا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو لوگ بھی اس سے زیادہ آگے بڑھیں گے، ان حدود سے تجاوز کریں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فاولئک هم العادون، حد سے تجاوز کرنے والے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں کہ جو وارث قرار دیے جائیں گے۔ یہاں 10 آیات مکمل ہوئی جس کا ذکر اس روایت میں تھا جو میں نے آپ کو سنائی، الذین یرثون الفردوس وهم فیہا خالدون، اس لیے کہ جو اگلی آیت جو ہے وہ اسی بات سے متعلق ہے کہ کس شے کے وارث قرار دیے جائیں گے، جنہیں وراثت میں دی جائے گی وہ جنت جو جنت الفردوس ہے، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ 11 آیات ہمارے منتخب نصاب کا بھی بہت ہی اہم درس ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس منتخب نصاب کی جو بھی ایک تقسیم ہوئی ہے، ایمان کے مباحث ان کو الگ کیا گیا، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کی بحث جو شروع ہوتی ہے تو اس کا نقطہ آغاز یہی سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ہے۔ گویا کہ ایمان اگر واقعتاً موجود ہے حقیقی معنی میں
تو انسان کی شخصیت کی نشو و نما جس طرح ہونی چاہیے، اس کے برگ و بار جو ہونے چاہیے، اس کی نمایاں خد و خال جو ہونے چاہیے، ان کا ذکر ان آیات میں کیا گیا۔ اب آئیے سب سے پہلی آیت قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، مراد تک پہنچ گئے، تمام ترجمے کیے گئے، یہاں ترجمہ کیا گیا کام نکال لے گئے اہل ایمان۔ یہ فا لام اور حا، فلح یفلح، اس کا مادہ آتا ہے عربی زبان میں کسی شے کو پھاڑنے کے لیے۔ یہی وجہ کہ عربی لغت میں فلاح کہتے ہیں کسان کو، اس لیے کہ وہ اپنے ہل کی جو نوک ہے اس سے اس دھرتی کا سینہ پھاڑتا ہے۔ آگے کوئی جانور بندھا ہوا ہے، خواہ وہ بیل ہے یا خواہ اونٹ ہے، لیکن یہ کہ پیچھے اس کے ایک ہل ہے کہ جو اس سے گویا کہ اس کی نوک سے اس دھرتی کے سینے کو چاک کر رہا ہے، پھاڑ رہا ہے، اور وہ ہل کی نوک جتنی گہری ہوگی اتنی گہرائی تک جو ہے وہ بیج اس کا اندر جائے گا، اور جس کی وجہ سے وہ اتنی ہی پختگی اس کے اندر آئے گی۔ تو افلاح کا مادہ اصل میں بنیادی طور پر تو اس مفہوم میں آتا ہے، لیکن اس سے جو آگے مزید چیزیں مراد لی گئی ہیں، اس میں سب سے پہلا درجہ تو ہے کسی شے کو پھاڑ دینا۔ ظاہر ہے پھاڑا گیا، محنت کی گئی کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری شے ہے کامیاب ہو جانا۔ اگر اسی کسان کی مثال اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ اس نے محنت کی ہے، اپنے ہل سے زمین کو جو ہے پوری طرح جو ہے اس نے اس کے اندر وہ گہرائی تک اپنے اس ہل کی نوک کو پہنچایا ہے، اور اس کے بعد اس نے بیج ڈال دیا، اب وہ اپنی فصل کو لہلہاتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ ابھی بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ کوئی طوفان یا کوئی جھکڑ ایسا ہے، یا کہ کوئی لیالہ بالی ہو جائے، یا اگر سردیوں کے دن ہے تو اس پہ کوئی ایسا پالا پڑے کہ وہ لہلہاتی ہوئی فصل جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر حیات دنیاوی کے اعتبار سے کیا گیا۔ دنیا کی زندگی میں انسان محسوس کرتا ہے کہ بڑی روانی ہے، بہت سکون ہے، مال و اسباب کی بھی بہت فراوانی ہے، پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی آفت یا آزمائش آتی ہے کہ جو کچھ اس کا کیا دھرا ہے ہر شے بالکل زیرو ہو جاتی ہے۔ تو اس کی مثال جو قرآن حکیم میں دی گئی، تو وہاں بھی اسی کسان کو اپنے ذہن میں رکھیے جس نے بڑی محنت کی اور اس کے بعد اس کی فصل جو اس کی نگاہوں کے سامنے لہلہا رہی ہے۔ تو کامیاب ہو جانا بئی معنی کہ جو محنت اس نے کی تھی اس کا حاصل اس کے نگاہوں کے سامنے فصل لہلا رہی ہے، لیکن ابھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ تو تیسری ڈگری اس کی کیا ہے کہ کسی شے کو جو آپ کا مقصود تھا اس گوہر مقصود کو حاصل کر لینا۔ یہ تین ہی فیزز ہیں۔ پہلی فیز محنت کی ہے جس میں آپ نے مشقت کی، محنت کی، اس زمین کو پھاڑا۔ دوسری سٹیج یہ ہے کہ نگاہوں کے سامنے وہ فصل جو ہے آپ کا کھیت جو ہے وہ لہلہا رہا ہے۔ اور تیسرے یہ ہے کہ جو آپ کا جو بھی آپ نے وہاں بیج ڈالا تھا، جو غلہ آپ حاصل کرنا چاہتے تھے، جو جنس حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ آپ تک رسائی اس کی ہو گئی، گویا کہ مراد کو حاصل کر لینا، گوہر مقصود کو حاصل کر لینا۔ یہ تینوں چیزیں اس مادے کے اندر موجود ہیں، قد افلح۔ لہذا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ کام نکال لے گئے، جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے کہ فوز و فلاح سے ہمکنار ہو گئے، اپنی مراد کو پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے۔ یہ تینوں سٹیجز اس کے اندر موجود ہیں۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہو گئے، گوہر مقصود کو حاصل کر لیا۔ کن لوگوں نے؟ المؤمنون، وہ لوگ کہ جو واقعتاً مومن ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان، جس کو قرآن ایمان کہتا ہے، جس کا تعلق آخرت کی کامیابی سے ہے، وہاں کی فوز و فلاح سے ہے، اس کے نمایاں خد و خال ہیں کیا؟ ایمان تو اصل میں ایک معنوی حقیقت ہے جس کا تعلق دل کی گہرائی سے ہے۔ لہذا وہ جو ایمان مجمل کے الفاظ ہیں، آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوں گے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ وہ ایمان تو دو ہی چیزوں سے معتبر ہے، یہ تو زبان کی گواہی ہے جس سے گویا کہ کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور دوسرے تصدیق بالقلب، دل کی گہرائی سے ان باتوں کو تسلیم کرنا، انہیں اپنے اوپر طاری کر لینا، انہیں حرز جان بنا دینا۔ اللہ کو ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، اسے ہر شے کا علم ہے، لیکن اس اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو اپنے اوپر گویا کہ مستحضر قرار دے دینا کہ میرا ہر عمل، میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ کے علم میں ہے، ہر شے نوٹ ہو رہی ہے۔ یہ ایمان کی گہرائی ہے۔ تو ان اہل ایمان کا ذکر کیا گیا جو اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہیں، جو فوز و فلاح سے ہمکنار ہو چکے ہیں، جو اپنی مراد تک پہنچ چکے ہیں، جو گوہر مراد حاصل کر چکے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ دیکھیے نماز کی ایک شکل تو وہ ہے جو ہمارے ہاں آج مروج ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ جو شب معراج کا تحفہ جو کہا گیا، یہی نماز پنج وقتہ کا نظام ہے نا۔ نمازوں کی کوئی نہ کوئی شکل جو ہے ہر امت میں موجود رہی۔ اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے ایک خاص پوسٹر بنا لینا، اور اس کے بعد انسان دھیان اور گھیان اور خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو جائے کہ میں اپنی خالق اور مالک سے اس وقت ہمکنار ہوں۔ مختلف شکلیں رہی ہیں اس کی، لیکن یہ جو تحفہ معراج تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جو آج پنج وقتہ نماز کی شکل میں آج بھی موجود ہے، اس کی بھی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ وہی ایمان کے جس کا ذکر کیا گیا، اسے جلا بخشنے والی شے، اللہ کی یاد کو دلوں میں بسا دینے والی شے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے، تمہارا دل جو ہے میری یاد سے معطر رہے، بسا رہے۔ تو یہاں نماز کا ذکر کیا گیا، یہاں خاص طور پر جو ترجمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا تھا تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اول و آخر نماز کا ذکر ہے۔ گویا کہ بندہ مومن کا جسے آپ کہیے مبدا اور معاد، اس کی زندگی میں نمایاں ترین فیچر جو آپ کو نظر آئے گا وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ ازواج مطہرات میں سے بعض کا یہ بیان آتا ہے، حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تھے، اور پھر یہ کہ آپ ظاہر ہے دل لگی کی باتیں بھی کر رہے ہیں جو شوہر اور بیوی کے درمیان جس طرح کی ایک بے تکلفی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز حضور کے کانوں تک پہنچتی تھی آپ ہمیں چھوڑ کر یوں رخصت ہو جاتے تھے، گویا سے ہم سے کوئی تعلق اور ناطہ نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جن کے کان جو ہے منتظر رہتے ہیں کب اللہ کی طرف سے پکار آئے اور مسجد میں حاضر ہوں کہ سجدے میں گرے اور لوح جبی کو تازہ کریں۔ تو بندہ مومن کی زندگی میں نمایاں ترین وصف جو آپ کو نظر آئے گا وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ یہاں بھی دیکھیے خاص طور پر اول و آخر، دوسری آیت کون سی ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہاں نماز کا جو باطنی عنصر ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اور اسی آیت کے جو کلسٹر میں آیت نمبر 9 ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں، چوکیداری کرنے والے ہیں۔ گویا کہ اول و آخر جو ہے، جس طرح کوئی بریکٹ ہوتی ہے، ایک طرف شروع ہو رہی ہے دوسری طرف بند ہو رہی ہے، اس کے درمیان میں وہ حقائق ہیں۔ بالکل یہی ایک کیفیت نظر آ رہی ہے ان آیات میں، اول و آخر نماز ہے، اس کے درمیان ان نمایاں اوصاف کا ذکر کیا گیا کہ جو کسی بھی بندہ مومن کی شخصیت کے اندر سب سے بڑے اس کے جو ہے نمایاں خد و خال ہونے چاہیے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب اور گوہر مراد تک تو وہی لوگ پہنچیں گے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ خشوع کا اختیار کرنا انسان اپنے طور پر کوشش کرے، جو بھی دنیاوی خیالات ہیں ان کو جھٹک کر شعوری طور پر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ الفاظ مسنون بھی ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنی توجہات کو مرتکز کر لیجئے کہ میں تمام جو بھی تعلقات دنیاوی ہیں ان سے منقطع ہو کر اب اپنے رب کے حضور حاضری دینے چلا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اب تو میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہی وجہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نماز سے پہلے نیت بھی کرنی چاہیے اپنی زبان کے ذریعے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جو الفاظ ہیں کہ پیچھے اس امام کے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں نماز ظہر کی یا نماز فجر کی اور منہ طرف قبلہ شریف کے، ان الفاظ کے کہنے کی ضرورت ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ شعوری طور پر انسان کو جو ہے اپنی توجہات کو مرتکز کر لینا چاہیے، اس لیے کہ خشوع و خضوع اگر پیدا ہوگا تو اسی بنیاد پر پیدا ہوگا۔ اب یہاں آئیے خشوع کسے کہتے ہیں؟ خاشین اور عین، یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے عاجزی، بے بسی، خاص طور پر کسی شخصیت کا جو ایک جلال ہے، اس کی جو ایک حیبیت ہے، ہیبت ہے، ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے انسان کا جو ظاہری پوسچر ہوتا ہے وہ بھی، اور اس کے اندر جو ایک انا نامی شے ہے، جو اس کی ایک خودی ہے یا جو اس کے اندر ایک میں ہے، ان تمام چیزوں کو جمع کر لیں، ان تمام چیزوں کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، پست کر دینا، کسی کی ہیبت اور کسی کے جلال کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے یہ جو عاجزی انسان اختیار کرتا ہے، یہ ہے اصل میں خشوع۔ اس کا تعلق باطن سے ہے۔ یہی وجہ جو کہا گیا نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کا سر جو ہے وہ سیدھا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جھکا ہونا چاہیے۔ جھکاؤ آپ کے ظاہری جسم میں بھی ہو اور آپ کے اندر جو انا نامی شے ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہو۔ وہ جو میں ہر انسان کے اندر ہے جو انسان کو بالآخر جو ہے وہ
گمراہی تک بھی لے جاتی ہے، معصیتوں کی دلدل کے اندر جو ہے وہ بھی اسے مبتلا کر دیتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو سرنڈر کر دینا اللہ کے سامنے، اللہ کی ہیبت اور اللہ کی جلالت شان کے سامنے، یہ خشوع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر اسی جھکاؤ کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ حالت قیام میں ہے تب بھی آپ کا سر جھکا ہوا ہے۔ اسی جھکاؤ کی اگلی شکل کیا ہوگی کہ رکوع میں آپ کا جسم اور جھک گیا، اور سجدہ جو ہے اس جھکاؤ کا کلائمیکس ہے، اس کا ذروہ سنام ہے، جہاں گویا کہ انسان اپنی پیشانی کو خاک آلود کرتا ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو یوں گمان کرے کہ اس نے اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ یہ تمام کیفیات کس کے لیے ہیں؟ عاجزی کے لیے، کہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو بے بس ہوں، کل اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ ناصیتی بیدک، وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں اس دعائے مسنونہ کے، کہ میری پیشانی، میرا کنٹرول تو تیرے قبضے میں ہے، لیکن یہ کہ میں اپنی سی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکا دوں، اپنی خودی، اپنی انا، اپنا نفس جو ہے اس کو تیرے سامنے سرنڈر کر دوں۔ یہ احساس اگر انسان کو حاصل ہوگا، یہ اصل میں نماز کا اصل حاصل ہے۔ جیسا کہ ایمان کا ذکر کیا گیا قرآن حکیم میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایمان کا اصل حاصل کیا ہے؟ داخلی امن، چین اور سکون۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انسان کو کوئی خوف نہ ہو، کوئی حزن اور ملال نہ ہو، اس لیے کہ جس کا ایمان اپنے رب پر ہے، جسے یقین ہے کہ میرا رب میرا مجھ سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، کہ اس کے اندر جو ایک سکون کی کیفیت ہوگی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایمان کا اصل حاصل وہ ہے۔ اسی طرح نماز کا اصل حاصل جو ہے وہ خشوع ہے، وہ عاجزی ہے، وہ اللہ کے سامنے ایک بے بسی کا سا احساس ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہی وہ خشوع کی کیفیت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ جو سکون اور اطمینان کسی بندہ مومن کو اگر واقعتاً اس کی نماز حقیقی نماز ہے، اس کیفیت میں جو حاصل ہوگا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم میں جو کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، حقیقی نماز اگر ہے واقعتاً تو تمہیں ہر قسم کے گناہ سے بھی روکے گی اور فحش اور بے حیائی کے کاموں سے بھی روکے گی۔ تو نماز کا جو داخلی عنصر ہے اس سے اس سلسلے کا آغاز کیا گیا، اس لیے کہ ذکر ہو رہا ہے ایمان کا تعلق کی ایک باطنی حقیقت سے ہے، یقین قلبی والا ایمان، لہٰذا نماز کی بھی جو باطنی کیفیت ہے اس کو یہاں ہائی لائٹ کیا گیا۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، گوہر مراد تک پہنچ گئے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہو گئے وہ اہل ایمان، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور دوسرا نمایاں ترین وصف جو ان کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہر قسم کے لغو کاموں سے اعراض کرنے والے۔ اب یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ لغو قرآن میں یہ اصطلاح بار بار آئی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ سورہ فرقان کا آخری رکوع بھی ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے جہاں یہ آیت موجود ہے، اگر کہیں ان کا گزر ہو جائے کسی لغو کام پر، لغو بات پر، تو وہاں سے اعزاز و اکرام کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہاں اپنا دل نہیں لگاتے۔ یہ نہیں ہے گزرتے ہوئے کہیں کوئی شطرنج کی بازی دیکھی وہ ہو رہی ہے، یا کہ کوئی کیرم بورڈ ہو رہا ہے، کوئی اور گیم ہو رہی ہے، کوئی تماشا یا مداری جو ہے کھڑا ہوا ہے، تو اپنا وقت وہاں ضائع نہیں کرتے، وہاں سے اعراض کرتے ہیں، وہاں سے کنی بچا کر نکل جاتے ہیں۔ یہ وصف ہے ان لوگوں کا جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا بھی آپ تجزیہ کریں گے تو اس حقیقت تک پہنچیں گے کہ ان لوگوں کے نزدیک وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک وقت معین، مہلت معین اس دنیا میں اس کے لیے رکھ دی، تو اب جیسے جیسے وہ وقت گزر رہا ہے گویا کہ وہ اپنی قبر سے نزدیک تک ہوتا چلا جا رہا ہے، اپنے آخری انجام سے اور قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ تو ایسے شخص کے نزدیک وقت کی کتنی اہمیت ہوگی کہ میرے لمحات کہیں اگر فضول کاموں میں، لغو کاموں میں، عبث اور بیکار کے کاموں میں، فحش اور بے حیائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں اگر میں اس میں ملوث ہو گیا تو یہ وقت کا ضائع کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر میں کسی ناجائز اور حرام کام کے اندر ملوث ہوتا ہوں تو اللہ کا عذاب اور اللہ کا غصہ جو ہے وہ میرے حصے میں آئے گا۔ یہ احساسات اگر انسان کو ہوں گے تو واقعتاً وہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو انتہائی قیمتی سمجھے گا، اور وہ اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے لمحات زندگی اس کے اوقات جو ہے ان کاموں کے اندر ملوث ہوں جنہیں لغو کہا جاتا ہے، بیکار کی باتیں۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے صبح سے شام تک چھٹی کا دن ہے، کیا کریں؟
کوئی مثبت شے تو سامنے ہے نہیں کہ یہی وقت ہے کہ جسے اپنے لیے تم امر بنا سکتے ہو، قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن پر غور و فکر کرو، کوئی دینی کتابوں کا مطالعہ کرو، سیرت نبوی کا مطالعہ کرو، احادیث مبارکہ تمہارے جو ہیں وہ سامنے رہنی چاہیے۔ یہی وقت آپ چاہیں تو اس کام میں لگا دیجئے۔ اور اگر انسان کی سوچ بالکل دوسری طرف کی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کوئی ویڈیو گیمز لے آئے گا، کچھ اور قسم کی فلمیں لے آئے گا، پورا دن جو ہے چھٹی کا اسی کام میں لگا دے گا۔ اب وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں واقعتاً ایمان ہے، ان کے نزدیک اس وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ لوگ کہ جو ہر نوع کے لغو کام سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ فرقان میں اسی موضوع کو پھر دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ کیا گیا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر ان کا گزر ہوتا ہے کسی لغو بات کے اوپر، لغو کام کے اوپر، جہاں لوگ جو ہے لاو و لعب اور کھیل تماشے میں مصروف ہو، تو وہاں رکتے نہیں ہیں، وہاں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ وہاں سے گزر جاتے ہیں بہت ہی اکرام کے ساتھ۔ اس لیے کہ وہاں اگر رکیں گے تو ظاہر ہے کہ وقت تو ضائع ہوگا ہی، لیکن یہ کہ اگر کسی اور نے آپ کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھ لیا، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ تو بہت ہی گویا کہ بظاہر دیندار شخص ہے، لیکن اس قسم کا تماشا اور اس قسم کے لاو و لعب کے اندر مبتلا ہے، تو گویا کہ انسان کا، اس شخص کا اپنا عمل جو ہے، اس کی دعوت، اس کی نصیحت، اس کی وعظ و تبلیغ اس کو بالکل زیرو کر دے گا۔ سورہ حامیم سجدہ کی جو آیات ہمارے منتخب نصاب کا حصہ ہے، اس کے اندر بھی اسی بات کو واضح کیا گیا نا کہ اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات اور کس کی ہوگی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اگر دعوت کے مقام پر تم میں سے کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق میسر آئی ہے، وہاں تک رسائی حاصل کر لی، تو اسے تو اس معاملے میں حد درجے محتاط رہنا چاہیے۔ کسی لغو کام کے اندر بالفعل ملوث ہو جانا یا وہاں اپنا وقت ضائع کرنا، یہ تمام چیزیں گویا کہ اس کے شایان شان نہیں ہے جس مقام پر وہ کھڑا ہے۔ تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف پکارنے والا ہو، اللہ کی طرف بلانے والا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ نہ ہو کہ لوگوں کو تو دعوت ہے، وہ وعظ و نصیحت بھی ہے اور لوگوں کے لیے تبلیغ بھی ہے، اور اپنا دامن اعمال خالی ہے، وہ باتیں جس سے خود لوگوں کو روکتا ہے، خود اس کے اندر ملوث ہے۔ تو وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، ان لوگوں کی زندگی گویا کہ یہ مہلت عمر ان کا قیمتی ترین سرمایہ ہے۔ یہ لمحات جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کے مقدر کر دیے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم امر ہو جائیں اور اس میں کسی لغو بات کے اندر وہ ملوث نہ ہوں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ لوگ جو زکوٰۃ پر عمل پیرا ہیں۔ دیکھیے یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ زکوٰۃ کی عبادت جو ہے وہ بھی ہر دین میں موجود رہی، روپیہ پیسہ خرچ کرنا، لیکن یہ نصاب جو ہے 40واں حصہ یا 2.5% یہ ہماری امت کے لیے، جس طرح 5 وقتہ نماز کا نظام ہماری امت کے لیے ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے احکامات جو، اور زکوٰۃ کا یہ نصاب جو ہے قرآن سے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں ہمارے لیے تو کل ہدایت صرف قرآن ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں۔ سوال یہ، زکوٰۃ جیسی ایسی شے، وہ شے کہ جس کا ذکر قرآن میں 20 نہیں سینکڑوں مرتبہ ہے، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، بار بار، لیکن اس کے نصاب کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے کہ 2.5% یا 40واں حصہ آپ کو نکالنا ہے۔ اس کا پھر یہ کہ صاحب نصاب کی شخص کو قرار دیا جائے گا۔ پھر کسی کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں تو ان کی تعداد کس حد تک پہنچے گی کہ اسے ایک حصہ جو ہے اس میں سے زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہے۔ اگر اونٹ ہے تو کس تعداد تک پہنچیں گے کہ اس کو ایک حصہ جو اس میں اللہ کے رستے پر نکالنا ہے۔ اس کی شریعت میں آپ کو اگر کوئی تفسیر ملتی ہے تو احادیث میں ملتی ہے، سیرت مطہرہ میں ملتی ہے۔ لہٰذا وہی بات جو کہی جاتی ہے کہ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ، جب تک اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت اور احادیث اور سیرت مطہرہ یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، جب تک ان دو چیزوں کے یہ بنیادی عمودی ستون آپ کو حاصل نہیں ہوں گے، اسلام کی چھت نہیں پڑ سکتی۔ آپ ان چیزوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو ہمارے دین میں فرائض ہے، نماز، زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کا نصاب آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے احادیث کی روشنی میں۔ یہ کہاں سے متعین ہو گیا کہ ہمیں 40واں حصہ نکالنا ہے؟ کس کی شے کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ وہ چیز کہ جس کے ذریعے آپ کوئی شے بنا رہے ہیں، کما رہے ہیں، یا ٹرانسپورٹ ہے، اور یہ کہ بار برداری کے اونٹ ہیں، تو اس میں کس حد تک رعایت ہے؟ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو احادیث کے ذریعے ہمارے علم میں آتی ہیں۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو زکوٰۃ کا وہ نظام اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، لیکن زکوٰۃ کی کوئی نہ کوئی شکل، اس لیے کہ زکوٰۃ اصل میں اسی طرح جس طرح میں نے عرض کیا تھا فلاح یفلح، اسی طرح یہ مادہ بھی زال، کاف اور یا، زکا، اس کے معنی کیا ہے؟ کسی شے کو نشو و نما دینا، پاک کر دینا، صاف کر دینا۔
بڑھوتری ہونا، اس میں اضافہ ہونا۔ تو عمل تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کی جو باطنی بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اس کی اصل شخصیت کے رستے میں رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو، ان نجاستوں کو دور کر دینا، یہ عمل تزکیہ ہے۔ گویا کہ انسان اپنی وہ جو اس کی روحانی حقیقت ہے، جو اس کی اصل ہے، اس کی نشو و نما کے لیے ان رکاوٹوں کو دور کر رہا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی شے ایسی موجود رہی ہے ہمیشہ سے، اور مال کی محبت انسان کی شخصیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ، یہ دنیا، یہاں کی رنگ و رونق، یہاں کی مال، یہاں کا اسباب، یہاں کی جائیدادیں، یہ تمام لذات دنیاوی جو ہیں، یہی تمہارے پاؤں کی اصل میں بیڑی بنتی ہے، اسی سے تم محبت کرنے لگتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے تصور کو کہیں پس پش ڈال دیتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی جو باطنی اور معنوی شخصیت ہے، اس کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مال کی محبت۔ لہٰذا کم سے کم نصاب جو ہمارے دین میں متعین کیا گیا اس مال کی محبت کو کھرچ کر نکالنے کے لیے، وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ لیکن اس کی اصل کیا ہے؟ عمل تزکیہ، اپنی اس روحانی شخصیت کو بڑھانا، اس کی بڑھوتری، اس کی نشو و نما، اور اس رستے کی جو بھی رکاوٹیں ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، شعوری طور پر ان کو گویا کہ کھرچ کر نکالنے کی کوشش کرنا، یہ عمل تزکیہ ہے۔ یہی وجہ قرآن حکیم میں جہاں بھی زکوٰۃ کا لفظ آیا، ایتاء الزکاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ایتاء زکوٰۃ کا ذکر ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، ایتاء زکوٰۃ کا ذکر ہے قرآن میں۔ یہاں آیا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کا عمل جو ہے اس کے اوپر پوری طرح کاربند رہتے ہیں۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے، لیکن ہمارے مفسرین نے یہاں اس سے یہ بھی مراد لیا ہے، جو زکوٰۃ کے نظام پر پوری طرح پختہ ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک سال زکوٰۃ نکال دی، اگلے سال بھول گئے، یا زکوٰۃ نکالنے لگے تو جس طرح عام طور پر کہا جاتا ہے نمازوں میں غفلت جو ہے صرف یہ نہیں ہوتا نماز کو چھوڑ دینا، نماز کو وقت پر ادا نہ کرنا، نماز کے جو داخلی اور خارجی جو محاسن ہے اس کی ادائیگی کے اندر انسان کوتاہی کا مرتکب ہو جائے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو نماز کے اندر جو کسل آپ کہیں گے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔ تو غفلت جو ہے صرف نمازوں کا ترک کر دینا تو نہیں ہے، اس کے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا یہ بھی غفلت ہے، نماز کو وقت پر ادا نہ کرنا یہ بھی غفلت ہے۔ اب یہ تمام چیزیں اسی طرح زکوٰۃ میں بھی ہیں کہ زکوٰۃ صرف یہ نہیں کہ اس کو ادا کر دینا، بلکہ یہ کہ اس کے اندر جو اس کی ایک باطنی جو عمل تزکیہ ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، اس کا ایک مفہوم تو وہ بھی ہے کہ جس میں زکوٰۃ کا تزکیے کا جو عمل ہے اس پر پوری طرح جازم ہیں، اس پر عمل پیرا ہیں، اور دوسرے یہ کہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس کے اوپر پوری طرح کاربند ہیں، اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ جب حساب کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، کوئی ایسٹس ہے ان کو جمع کرتے ہیں، سال بھر کا جو بھی جمع ہوا اس کو لے لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ زکوٰۃ کا نظام، اس کے بارے میں جو بھی محققین ہیں انہوں نے جو فگرز جمع کی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعتاً کسی بھی ملک کے اندر زکوٰۃ کے نظام کو بالفعل قائم کر دیا جائے تو وہاں سے بے روزگاری اور بھوک اور افلاس کا بالکل خاتمہ ہو جائے، اس لیے کہ اتنا بڑا ریونیو حاصل ہوگا کہ جو آپ کو ان ٹیکسوں کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو جبری ٹیکس ہم سے لیے جاتے ہیں، کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، کوئی ویلتھ ٹیکس ہے، کوئی سیلز ٹیکس ہے، اب تو سینکڑوں قسم کے ٹیکس ہیں، لیکن یہ کہ زکوٰۃ کے نظام کو اگر پوری طرح جو ہے قائم کر دیا جائے حکومت کی سطح پر، اور لوگوں سے جبراً بھی زکوٰۃ لی جائے، اور پورا ایک عملہ جو ہے اس کام پر معین ہو کہ کون کون سی چیزیں وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ کی اس زد میں آتی ہیں اور اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے، تو اتنا بڑا ریونیو حاصل ہوگا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کے ذریعے جو رقم حاصل ہو رہی ہے اس کا نفع نقصان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس نے اس سال جو حساب کیا تو اس کا فرض کیجئے کہ 10 لاکھ روپے کا مال بنا، اس کے اوپر اس نے زکوٰۃ متعین کر دی، اس کو نقصان ہوا، اگلے سال جو ہے اس کا مال فرض کیجئے کہ 6 لاکھ رہ گیا، 4 لاکھ کا نقصان ہوا، تب بھی زکوٰۃ ادا کرے گا، اس لیے کہ وہ صاحب نصاب کی جو حد ہے، جو لمٹ ہے، اس سے تو اوپر ہے نا۔ جبکہ ہمارے ہاں جو ہے ٹیکس کے نظام کے اندر آپ شو کر دیجئے اور اس کے لیے کسی ماہر وکیل کی خدمات حاصل کر لیں تو کیا ہی کہنے، وہ تو بڑے سے بڑے جج کا جو ہے وہ منہ کسی اور طریقے سے بھی بند کیا جا سکتا ہے اور دلائل کے ذریعے بھی بند کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے اس لاس کو تسلیم کرتے ہوئے جو ہے کسی قسم کا ٹیکس آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوگا۔ تمام چیزیں خرافات ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد جو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی بھی
خطے میں اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو نافذ کر دیا جائے تو وہ برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی. آسمان جو ہے وہ بھی اپنے خزانے تمہارے اوپر الٹ دے گا, زمین سے بھی خزانے برآمد ہوں گے, گویا کہ برکتیں بھی نازل ہوں گی اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دے گی. اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو نافذ کرنے کی اتنی برکت ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کی اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے, والذین هم للزکاۃ فاعلون, جس میں عمل تزکیہ, اس پر کاربند رہنا, یہ بھی مراد ہے. اور دوسرے یہ کہ زکوٰۃ کے معاملے میں اس کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. قرآن حکیم میں غالباً سورہ توبہ کے اندر وہ الفاظ ہیں الذین یکنزون الذھب والفضہ, بڑے سخت الفاظ ہیں وہاں. وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع رکھتے ہیں, اس زمانے میں جمع کرنے کی یہی چیزیں ہوتی تھی, سونا خرید لیا, چاندی خرید لیا. اب بھی ہمارے ہاں بہرحال ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے جو بھی جمع پونجی ہے اس کے انہی دو شکلوں کے اندر جو ہے وہ منحصر رکھتے ہیں, اپنے پاس جمع کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتے, بھائی معنی اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو یہی سونا اور چاندی ہوں گے جو جہنم کی آگ میں تپا کر ان سے ان کے چہرے بھی داغے جائیں گے, ان کی پیٹھیں بھی اور ان کی پشت بھی. قرآن میں ذکر موجود ہے. اور وہاں ہمارے مفسرین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ کنز اصل میں اس مال کو کہا جاتا ہے جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو. ہاں زکوٰۃ اگر آپ ادا کر دیتے ہیں تو وہ مال آپ کے لیے, اس کو جمع کرنا جو ہے اس کے اندر بھی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی معاملہ حرام کا ہو یا ناجائز کا ہو. تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کامیاب ہو گئے, گوہر مراد تک پہنچ گئے, فوز و فلاح سے ہمکنار ہو گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور وہ لوگ جو زکوٰۃ پر کاربند ہیں. اس کے دونوں مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین, اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی محافظت کرنے والے ہیں. دیکھیے یہ بھی ان نمایاں ترین اوصاف میں سے جن کا ذکر یہاں کیا گیا, اس لیے کہ انسان کی زندگی میں اگر آپ آج کل کے جو بھی ہمارے فلاسفہ ہیں یا مناطق کا تجزیہ کریں انسان کی مختلف جو اس کے اندر حیوانی تقاضے ہیں, جبلتیں ہیں, تو اس میں سب سے ٹاپ پر تو انسان کا پیٹ ہے, بطن. ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں. جب تک کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا اس کی زندگی جو ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ انسان کے اندر موجود ہے وہ اس کی شہوت ہے, سیکس ہے. لہذا جو عام طور پر کہا جاتا ہے بطن اور فرج کے تقاضے, بطن کسے کہتے ہیں, پیٹ کو کہتے ہیں, اور انسان کی زندگی میں جو سیکشول ایلیمنٹ ہے, جو سیکس ہے, اس کے لیے فرج کا لفظ آتا ہے, شرمگاہ. تو ان کی زندگی کا نمایاں ترین اوصاف میں سے یہ بھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون, اپنی شہوت کی جگہوں کی محافظت کرنے والے. دیکھیے یہاں اس بات کی طرف تو توجہ دلا دی گئی کہ یہ جو جذبہ رکھا وہ اللہ نے رکھا, نفس بھی اللہ نے پیدا کیا, اس کے اندر روپے پیسے کی محبت ہے, اسے کنٹرول کرو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, وہ شخص جو اپنے رب کے حضور جواب دہی کے احساس سے لرزاں و ترسا رہا, اپنی خواہشات نفس کو لگام دے کر رکھی, پوری طرح کنٹرول میں رکھا. انہی خواہشات نفس میں نمایاں ترین ہے یہ شہوت کا جذبہ. لیکن ہمارے دین میں اس جذبے کی نفی نہیں کی گئی, اس کے لیے جائز رستہ متعین کر دیا گیا جس کا ذکر یہاں بھی موجود ہے. بلکہ اور تو مذاہب ہیں وہاں تو 2 بیویاں شاید رکھنے کی اجازت بھی نہیں, ہمارے دین میں اس کی بھی اجازت دے دی گئی. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, اللہ تعالیٰ نے اگر مقدرت دی ہے تو 2 3 4 بیویاں رکھ سکتے ہو. معلوم ہوا کہ اس جذبے کی نفی کہیں نہیں کی گئی. لیکن اکثر و بیشتر جو مذاہب ہیں ان میں آپ کو ملے گا اس جذبے کو کل کر دو, ختم کر دو, یہ بہت غلط جذبہ ہے. حالانکہ قرآن نے اس کو کہیں ایسا نہیں کہا, النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. اور ظاہر ہے کہ کسی عمل کو یہ تقدس عطا کر دینا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میری سنت ہے, اس سے اس تصور کی نفی اصل میں مقصود ہے کہ جس میں نکاح نہ کرنا کوئی بہت اونچے درجے کی نیکی سمجھا گیا, ہمیشہ سے سمجھا گیا. عیسائیوں کا ہاں دیکھ لیجئے, جو ان کے پوپ ہوتے ہیں, جو پادری ہوتے ہیں, بظاہر نکاح نہیں کرتے, راہبائیں اور ان کی ننس نکاح نہیں کرتی, لیکن بدترین قسم کی سیکشول پرورنشن میں مبتلا ہوتے ہیں اکثر و بیشتر, اللہ ماشاء اللہ, سوائے چند کو جن کو اللہ تعالیٰ بچا لے اس نجاست سے. ورنہ یہ کہ بہرحال یہ تاریخی شواہد موجود ہے کہ بدترین قسم کی سیکشول پرورشن ہے جن میں یہ طبقہ مبتلا ہوتا ہے, جنہوں نے بظاہر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے عزت, عصمت, عفت, شرم, حیا,
اب ان ننز کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو ان کے جسم کا کوئی بال آپ کو سر کا نظر نہیں آئے گا، پورا چہرہ جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے، ہاتھوں میں دستانے ہیں، جسم میں کہیں کوئی آپ سکن بھی نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن ایک جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں مرد اور عورت دونوں میں رکھا ہے، اس کے لیے قرآن نے اس کی نفی نہیں کی، بلکہ وہ جو سیرت کا بڑا پیارا واقعہ ہے بخاری میں کتاب النکاح کے اندر موجود ہے، حضرت انس اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ 3 صحابہ جو ہے حضور کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور اس وقت اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، لیکن جو بھی زوجہ اس وقت گھر میں موجود تھی ان سے ان کا مکالمہ ہوا، تو حضور کے جو معمولات تھے اس کے بارے میں سوال کیا گیا ان کی طرف سے، ان 3 اشخاص کی طرف سے۔ ایک نے سوال کیا کہ حضور رات کو نفلی نماز کتنی ادا کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ تھیں جو بھی اس وقت موجود تھی گھر میں، انہوں نے کہہ دیا کہ رات میں حضور استراحت بھی فرماتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، پھر یہ کہ رات میں اٹھ کر اپنے رب کے حضور کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ نفلی روزے کتنے رکھتے ہیں؟ اگلا سوال یہ تھا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو جسے آپ کہیے کہ باطنی اور روحانی شخصیت تو وہی ہوگی نا جو بہت پوری رات جو ہے وہ نوافل ادا کرتی رہے اور ہر روز روزہ رکھ کے بڑی اونچی پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ تو جو بھی زوجہ اس وقت تھی انہوں نے کہہ دیا اس وقت گھر میں جو موجود تھی ان سے کہ اللہ کے رسول جو ہے روزے نفلی رکھتے بھی ہیں، اور بعض اوقات پیدر پہ اتنے دن ناغے کے ہو جاتے ہیں روزہ نہ رکھنے کے کہ الفاظ موجود ہے کہ اب شاید اس مہینے روزہ رکھیں گے بھی کہ نہیں رکھیں گے، یہ بھی شک ہونے لگتا تھا۔ تو تیسرے نے اب دیکھ بھی لیا کہ حضور کی کئی بھی میں موجود ہے، تو ان تینوں نے اس موقع پر یہ بات کہی۔ ایک نے کہا کہ میں آئندہ ساری رات جو ہے وہ نوافل ادا کروں گا، اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں میری زندگی میں اب کوئی دن ایسا نہیں آئے گا کہ میں روزے سے نہ ہوں، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے شخص نے یہ طے کر لیا کہ میں یہ نکاح کیا بندھن جو ہے جس میں اولاد ہے، اپنے رب سے انسان دور ہو جاتا ہے، یہ تمام جکڑ بندیاں ان سے اپنے آپ کو آزاد رکھوں گا۔ حضور گھر تشریف لائے اور جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہیں۔ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون شخص ہے جو میری طرح ہو؟ اس لیے کہ اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو اور ہر روز روزہ رکھنا چاہتے ہو، ساری نماز رات جو ہے نماز ادا کرنا چاہتے ہو، تو میرا رب جو ہے وہ تو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، لیکن میرا معمول کیا ہے؟ میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، نوافل بھی ادا کرتا ہوں، اپنے رب کے حضور کھڑا بھی رہتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور میں نے تو اتزوج النکاح، میں نے تو نکاح بھی کیا ہے۔ خاص طور پر میں نے یہ حدیث اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہاں حضور نے خاص طور پر ذکر کیا کہ میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اس حدیث کے وہ الفاظ جو عام طور پر خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھے جاتے ہیں، جس شخص کو میری سنت مرغوب نہیں ہے، جس پر عمل کرنے کو تیار نہیں، جس کا آئیڈیل میرا طرز زندگی نہیں ہے، میرا اسوہ نہیں ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ پاورفل جو ایک جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا، اس کی محافظت کرنا، سیکس ڈسپلن پر قائم رہنا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں جو رستے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز قرار دے دیے ہیں اس کا ذکر یہاں موجود ہے، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی ملک یمین کے، اپنی باندیوں کی، فانہم غیر ملومین، اس لیے کہ اس کے معاملے میں انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، لیکن جو شخص بھی اس سے ماوراء ہوگا، اس سے آگے بڑھ کر حد سے تجاوز کرے گا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو واقعتاً اللہ کے باغی ہیں، عادون ہیں، سرکش ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ بس ہمارا وقت یہاں ختم ہوا، یہیں پہ میں اپنا سلسلہ درس ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جو بقیہ آیات ہیں، اور اس آیت کا بھی اصل حق ابھی ادا نہیں ہو سکا، ان 3 آیات کا، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔